بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی. عید الاضحیٰ کا موقع ہے. اس اچھے موقع پر غریب لوگوں کو بالکل مت بھولیے اور قربانی کا گوشت ان لوگوں کے ساتھ بھی بانٹیے اور ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیجیے. اس اچھے پیغام کے ساتھ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. ان کا پہلا دور حکومت سن 1988 تا سن 1990 تک قائم رہا. آئیے آج کے اس لیکچر میں ہم ان کے دوسرے دور حکومت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 16 پر بینظیر بھٹو کا دور حکومت، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے. پہلا دور حکومت ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ لیا. آج کے اس لیکچر میں ہم دوسرا دور حکومت جس کا آغاز اکتوبر سن 1993 میں ہوا اور یہ نومبر سن 1996 میں اس کا اختتام ہوا، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے دوسرے دور میں کیا کیا اصلاحات کی اور کیا کارنامے سر انجام دیے. مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 17 پر بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت. بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر سن 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور اس دور کے اہم واقعات ذیل میں پیش کیے گئے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، دوسرے دور حکومت میں سن 1990 سے سن 1993 کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے اور بینظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر رہیں. اور اس کے بعد سن 1993 میں جب دوبارہ پاکستان میں انتخابات ہوئے تو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے کامیابی حاصل کی اور ان کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا اور بینظیر بھٹو ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم منتخب ہوئیں. 1993 میں وہ پاکستان کی وزیر اعظم دوبارہ سے بن گئیں. پہلی حکومت کی طرح بھی انہوں نے دوسری حکومت میں بھی اپنی دوسری حکومت کا آغاز ترقیاتی منصوبوں سے کیا اور نمبر 1 یعنی پہلے نمبر پر ترقیاتی منصوبے ان کے کیا تھے. انہوں نے کراچی میں ایک اوور برج کی تعمیر ہو چکی تھی اور اس کا افتتاح انہوں نے بینظیر بھٹو نے کیا. اس کے بعد انہوں نے لاہور بائی پاس کی تعمیر کے جو منصوبے تھے وہ قائم کیے. دوسرے نمبر پر کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے. اس کے بعد بینظیر بھٹو نے کسانوں اور خواتین کے لیے بھی منصوبے قائم کیے. بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک بنائے جس سے کسانوں کی مالی مدد کی جاتی تھی، جس سے ان کو کاشتکاری میں آسانی رہتی تھی. یہ بیج، کھادیں خریدنے اور دیگر کاشتکاری کی ضروریات یعنی مشینری خریدنے کے لیے بآسانی پیسے خرچ کر سکتے تھے اور اسی طرح کاشتکاری کی دیگر ضروریات کو کسان بآسانی پوری کر لیتے تھے ان قرضوں کی وجہ سے. اور پھر عوامی ٹریکٹر اسکیم کا بھی اجرا کیا گیا. عزیز طلباء، پاکستان میں کل 5 سالہ جو منصوبے بنائے گئے وہ کل 8 تھے اور یہ آخرا 8واں منصوبہ جو 5 سالہ منصوبہ تھا یہ بینظیر بھٹو نے بنایا. اس کے بعد کسی نے بھی 5 سالہ منصوبہ ترتیب نہ دیا. پاکستان میں ٹوٹل 8 منصوبے شروع کیے گئے جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبے تھے. آخری 8واں منصوبہ بینظیر بھٹو نے سن 1993 میں شروع کیا جس سے ملک میں ترقی ہوئی اور یہ منصوبہ سن 1998 میں ختم ہو گیا. اس کے بعد بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر. بینظیر بھٹو نے بیرونی دورے کیے اور انہوں نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے اور اپنی خارجہ پالیسی واضح کی. انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے ان ممالک سے بات کی اور ترکی اور ایران کی اس مسئلے کے لیے انہوں نے حمایت حاصل کی کہ وہ پاکستان کی حمایت کریں، اس مسئلے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. بینظیر بھٹو نے اس کے بعد خیبر پختونخوا میں نمبر 5 پر خیبر پختونخوا حکومت. یہ صوبہ پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا، یعنی اس کا پرانا نام صوبہ سرحد تھا. اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے سن 1994 میں خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا.
مسلم لیگ نے اپنی حکومت 1994 میں یہاں پر قائم کر لی اور وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر حکومت حاصل کر چکے تھے، ان کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا. یعنی پیپلز پارٹی نے یہاں پر پہلے اپنی جماعت بنائی، یہاں کے لوگوں کو قائل کیا، اور اس کے بعد آفتاب احمد شیرپاؤ نے یہاں پر سیاست میں عملی طور پر حصہ لیا اور وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. اس کے بعد بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی، صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف ہو گئے اور یہ اختلافات روز بروز بڑھتے گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)(b) استعمال کی اور اس دفعہ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بینظیر بھٹو پر کرپشن کا الزام لگوایا اور بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا. اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور اس بار بینظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے پاکستان پر 3 سال حکومت کی. یعنی ان کا دوسرا دور حکومت 3 سالہ رہا. جی پیارے ساتھیو، یہ تھا بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت. بینظیر بھٹو نے دوسرے دور حکومت میں بھی پاکستان میں اپنی حکومت کا آغاز ترقیاتی منصوبوں سے کیا. بینظیر بھٹو نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو شروع کیا، ان کو متعارف کروایا. انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاہور بائی پاس اور کراچی میں ایک اوور برج کا افتتاح کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کسانوں اور خواتین کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے قائم کیے. اس میں انہوں نے کسانوں کو قرضے فراہم کیے. اس کے علاوہ انہوں نے 8واں منصوبہ جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا اس کا آغاز کیا اور بیرونی دورے انہوں نے کیے اور ترکی اور ایران کا مسئلہ کشمیر پر انہوں نے حمایت حاصل کی. اس کے علاوہ انہوں نے 3 سال پاکستان پر حکومت کی جو ان کا دوسرا دور حکومت تھا اور انہوں نے اہم اصلاحات ان میں کی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.